لیکن وہ تل جو ایسے مقامات پر ہوتے ہیں جہاں جلد پر رگڑ آتی رہتی ہے تو یہ بڑھنے بھی لگ سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان میں درد، رنگ میں گہرائی اور خون نکلنے لگ جاتا ہے۔ یہ علامات دل میں سرطانی تبدیلیاں ہو گئی ہیں اور وہ کینسر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ پیگمنٹڈ نائوی تیل یعنی مولز ایک عام انسان کے جسم پر 10 سے 30 تیل موجود ہوتے ہیں۔ یہ تعداد جسم کے مختلف حصوں پر ہو سکتی ہے۔ بچوں کے جسم پر تیلوں کی تعداد کافی زیادہ ہو سکتی ہے۔ عمر کے بڑھنے اور جوان ہونے تک ان تیلوں کی تعداد کم ہوتی رہتی ہے۔ سرخ اور سنہری بالوں والوں اور نیلی آنکھوں والوں کے جسم پر تیلوں کی تعداد دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ بچوں میں 5 سال کی عمر کے قریب یہ ہلکے براؤن رنگ کے چھوٹے چھوٹے نشان جسم کے ظاہری حصوں پر نمودار ہوتے ہیں۔ موسم گرما میں ان کی تعداد بڑھتی ہے، رنگ گہرا ہوتا ہے۔ موسم سرما میں ان کا سائز چھوٹا اور رنگت ہلکی ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ تیلوں کو خوش قسمتی کا باعث قرار دیتے ہیں، جبکہ خواتین کی ایک بڑی تعداد چہرے پر اگر تیل نہ ہو تو یہ مصنوعی طور پر بنواتی ہیں۔ شاعروں اور مصوروں نے ان تیلوں کو خواتین کی خوبصورتی کا مظہر قرار دیا ہے۔ بچوں کے ابتدائی تیل ہلکے رنگ میں بھورے ہوتے ہیں، عمر کے ساتھ ساتھ ان کا رنگ گہرا ہوتا جاتا ہے۔ کچھ تیل ابھر آتے ہیں اور ان کو ہاتھ سے محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ تیل جو ایسے مقامات پر ہوتے ہیں جہاں جلد پر رگڑ آتی رہتی ہے تو یہ بڑھنے بھی لگ سکتے ہیں، جیسے پیر یا انگوٹھوں کے تیل جو ہمیشہ رگڑ کھاتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان میں درد، رنگ میں گہرائی اور خون نکلنے لگ جاتا ہے۔ یہ علامات اس کیفیت کا اظہار ہیں کہ تیل میں سرطانی تبدیلیاں ہو گئی ہیں اور وہ کینسر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ لمبی بیماریوں، ذہنی صدمات اور آپریشن کے بعد بڑی عمر میں تلوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ماہرین نے ساخت کے لحاظ سے تلوں کو متعدد اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ ان سب میں مشترک خاصیت رنگ ہے، لیکن رنگ کی نوعیت حالات کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ سب سے زیادہ دیکھی جانے والی قسم بلیو بلیک ہے، یعنی گہری نیلی۔ چہرہ کے اطراف اور کندھے کے جوڑ کے آس پاس نکلنے والی اقسام جدا جدا ہیں۔ کچھ تل ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں بال نکلتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض خواتین کے سروں میں بالوں کی مانگ میں بھی تل دیکھے گئے۔ تلوں کی خطرناک قسم میں ایک ایسی شکل توجہ میں آتی ہے جس کا رقبہ 1 سینٹی میٹر کے برابر ہو اور ایک ہی تل میں بیک وقت 2 یا 3 قسم کے رنگ نظر آئیں۔ یہ اطراف میں ہموار نہیں ہوتے اور ان میں سرطانی تبدیلیوں کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو زیادہ نگرانی اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ تیل جو ذرا اونچے ہو گئے ہوں، ان پر نائٹروجن یا کاربن ڈائی آکسائڈ کی برف لگا کر ان کی بلائی سطح کو منجمد کر کے ان کو چھلکے کی مانند چھیل کر اتار دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی تیل حجم میں بڑھنے لگے تو اسے کاٹ کر اور نکال کر اس کا بائیوپسی ٹیسٹ کیا جائے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں مور پنکھ پودے سے بننے والی دوائی تھوجا اس کے لیے نہایت اکثیر ہے۔ ڈوفلم لوشن ایسے تلوں کے تدارک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے رزلٹ بہت اچھے ہیں۔ حکیم بو علی سینا کے ایک نسخے کے مطابق سرکہ میں بھگوئی ہوئی انجیر یا پھر مرزنجوش کا لیپ نہایت مفید ہے۔